عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ملت اسلامیہ کے 57 ممالک کے حکمرانوں کے بیانات تجزیہ نگاروں، دانشوروں، سیاستدانوں، یہاں تک کہ اس امت کے علماء تک کی گفتگو سنیں یا تحریر پر غور کریں جو ان دنوں فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی ظلم و تشدد اور بربریت کے جواب میں لکھی جا رہی ہیں، تو آپ سب کو ان سب میں ایک نقطہ ایک جیسا ملے گا کہ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ حکمران بیان جاری کرتے ہیں اور عوام چوراہوں، سڑکوں، پریس کلبوں اور عالمی دفاتر کے سامنے پلے کارڈ اٹھائے، نعرے لگاتے اور موم بتیاں جلاتے نظر آئیں گے۔ یہ سب اس بات پر کس قدر مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اب ہم دن بھر شاپنگ کریں، عیش و عشرت میں گم رہیں اور پھر رات کو مزے کی نیند سو جائیں۔ یہ عالمی ضمیر ہے کیا چیز؟ کیا 11 ستمبر کے بعد بڑے چھوٹے بوڑھے جوان نے اس کا بے ضمیر چہرہ نہیں دیکھا؟ کیا اسی عالمی ضمیر نے اقوام متحدہ میں اکٹھے ہو کر 48 سے زیادہ ممالک کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ تم ایک ایسے ملک افغانستان پر ٹوٹ پڑو جو وسائل کے اعتبار سے دنیا بھر میں سب سے کمزور ہے؟ اس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے اور نہ ہی اعلیٰ ٹیکنالوجی، مگر اس ملک کے نہتے پن کے باوجود پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں میں آباد افغان قوم کے چرواہوں اور کسانوں کو انسانیت کا سب سے خطرناک دشمن قرار دے دیا گیا، اور یوں دنیا کے یہ 48 گنڈے اس ملک پر چڑھ دوڑے۔ اس بے ضمیر عالمی ضمیر کے نمائندے کے طور پر جب پاکستانی وفد مصالحت کاری کے لیے ملا محمد عمر کے پاس گیا تو انہوں نے اور بھی بہت سی باتوں کے علاوہ ایک بات ایسی کی تھی جو اس کے بعد ہو بہو سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، دیکھو ایک دن تم سب اس عالمی ظلم کا شکار بنو گے، ہماری باری تم سے پہلے آ گئی ہے مگر کل تمہاری بھی آ جائے گی۔ تم امریکی حکومت کے ترجمان بن کر ہمیں مٹی میں مل جانے سے ڈرانے آئے ہو، ہمیں خاک ہونے کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، مٹی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے مٹی میں چلے جانا ہے۔ لیکن یاد رکھو ان 57 اسلامی ممالک کے شہریوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنے لیے آسمان سے چھوتی عمارتیں تعمیر کر رکھی ہیں، اپنی زندگی کے لیے ہر طرح کی عیش و آرام کا سامان جمع کر رکھا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، متحد ہو جاؤ، باریاں مت لگاؤ۔ لیکن پوری امت کے حکمرانوں نے اس مرد مجاہد کی بجائے بے ضمیر عالمی ضمیر کا ساتھ دیا۔ تقریباً ہر پڑوسی اسلامی ملک نے افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان سے امریکی طیارے 1000 دفعہ اڑے اور انہوں نے ایسے ہی افغان مسلمانوں کے جسموں کے پرکھچے اڑائے جس طرح آج غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے۔ ایران نے نہ صرف بدترین خاموشی دکھائی بلکہ اس کے پاسداران کے سربراہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکی حملے کے دوران ہمارے جوان شمالی اتحاد کے ساتھ شانہ بشانہ نہ لڑ رہے ہوتے تو یہ فتح ممکن ہی نہ تھی۔ تاجکستان نے کابل کی طرف پیش قدمی کے لیے کلاب کا راستہ دیا۔ یوں بے ضمیر عالمی ضمیر مسلم امہ کے بے حس حکمرانوں سے مطمئن ہو گیا۔ یوں دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑے خطرے افغانستان پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا، مگر کیا اس کے بعد کسی اور کی باری نہیں آئی؟ شاید ہم بھول گئے اس کے بعد عراق تھا۔ اس کے لیے تو کسی نے نیو یارک میں موجود عالمی ضمیر کی علامت اقوام متحدہ سے اجازت بھی لینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی فوجی قوت اور میڈیا کے پروپیگنڈے کے زور پر عراق میں داخل ہو گئے۔ کون سا مسلمان پڑوسی تھا جس نے اس ظلم پر احتجاج کیا ہو؟ احتجاج ہوا بھی تو صرف مغرب کے شہروں میں۔ امریکی سرپرستی میں قائم افغانستان اور عراق کی حکومتیں شہروں کے شہر اجاڑتی رہیں، لوگوں کو دہشت گرد، القاعدہ کا ساتھی اور باغی کہہ کر قتل کرتی رہیں، اور ان دونوں ملکوں کے حکمرانوں کا تمام پڑوسی مسلمان ملک اپنے ایوانوں میں استقبال کرتے رہے۔ وہ جن کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگین تھے وہ ریاض، تہران، اسلام آباد
اور दमिश्क जैसे शहरों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करते और मुश्तरका अलामियाँ जारी करते रहे। ये हमारा 75 साला रवैया है कि हम रैलियाँ निकालते हैं, प्ले कार्ड्स उठाते हैं, योमुल कुदस मनाते हैं और दुनिया भर के हर फ़िरके के उलमा इस जुल्म पर बेज़मीर आलमी ज़मीर से फ़ैसले की भीख मांगने सड़कों पर निकलते रहे हैं। क्या इन्होंने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? ए पैगंबर, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वो इस कलाम पर भी ईमान ले आए जो तुम पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, लेकिन इनकी हालत ये है कि अपना मामला फ़ैसले के लिए तागूत के पास ले जाना चाहते हैं, हालांकि इनको हुक्म दिया गया था कि तागूत का खुलकर इनकार करें। दोस्तों, इस उम्मत के ममालिक की 50 लाख से ज़्यादा अफवाज हैं जो हर तरह के असले से लैस हैं और अपने बगल में एटम बम भी रखती हैं। ये सारी ताकतें और क़ुव्वत इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने अता की है और मेरा अल्लाह रोज़े क़यामत इनसे इन हथियारों और अफवाज की क़ुव्वत का हिसाब ज़रूर लेगा और हमसे ये सवाल होगा कि तुमने इस उम्मत के मज़लूम मुसलमानों को जुल्म से निजात के लिए अपनी इस ताकत को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जो जितने बड़े मनसब पर होगा रोज़े हशर इसकी इतनी ही बड़ी जवाबदेही होगी। सब जानिब खामोशी है, हर तरफ सख्ता है, हुक्मरानों के बयानात हैं, प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं, तबसरे हैं। शायद यही वो ज़माना था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब इनमें पढ़े लिखे लोग भी यही कहेंगे कि ये जिहाद का दौर नहीं है। लिहाजा जिस किसी को ऐसा दौर मिले तो वो जान ले कि यही जिहाद का बेहतरीन ज़माना होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान जिहाद के बारे में ऐसा कह सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिन पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत होगी। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या 57 इस्लामी ममालिक में से कोई एक मुल्क भी ऐसा है कि जो तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होने की दावत दे कि आओ हम फ़ैसले अपने तागूत यानी अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों से नहीं बल्कि खुद करें, खुद इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करें? दोस्तों, आज इस एक लफ्ज़ जिहाद को मुंह से निकालने पर हमें जिस कदर शर्मिंदगी होती है, जान ले इससे कई गुना ज़्यादा शर्मिंदगी हमें रोज़े क़यामत होगी जब हमसे इन मज़लूमों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।